اور قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ یہ توجہ فرمائیں قرآن کی آیات اور اس کے الفاظ پر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام میں۔ یہ جب اسلام لائے تو ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے رہے، اس روز شکار سے اجتناب کرتے رہے، اونٹ کے دودھ اور گوشت چونکہ یہودیوں کے ہاں یہ حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے پرہیز کرتے رہے، اور دل میں یہ خیال کرتے رہے کہ اسلام میں تو یہ چیزیں فرض نہیں ہیں نا بھائی دیکھو میں نے زندگی میں کوئی ایک آدھ مرتبہ ہی اونٹ کا گوشت کھایا ہو اور اونٹنی کا دودھ پیا ہو زندگی میں ایک آدمی، ورنہ عام طور پر گائے بھینس بکری کا بھیڑ کا یہی دودھ ملتا ہے اور یہی ہم پیتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی نہیں پیا، تو یہ کوئی فرض تو نہیں ہے نا جی کہ آپ لازمی ہی اونٹ کا گوشت کھائیں، آپ لازمی ہی اونٹ کا دودھ پئیں، یہ فرض نہیں ہے۔ ہفتے کے دن شکار نہیں کریں، یہ فرض نہیں ہے۔ لیکن جب یہ بات آ جائے گی ان کی مشابہت کی، تو پھر اب یہ چیز تم پر لازم ہو گئی بھائی۔ صحابی رسول خود بھی عالم تھے، حضور کے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر میں ہفتے والے دن شکار نہیں کرتا، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا یا دودھ نہیں پیتا، اسلام میں تو ویسے ہی یہ چیزیں مباح ہیں، تورات میں ان سے اجتناب لازم ہے، تو میں نہ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کروں گا، نہ حضور کی شریعت کا کوئی قانون ٹوٹے گا، دونوں شریعتوں پر عمل ہوتا رہے گا، لہٰذا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فوراً قرآن پاک نازل فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو کلمہ پڑھنا ہے تو پورا پورا پڑھو، اسلام ماننا ہے تو پورا پورا مسلمان ہو جاؤ، پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اس شریعت پر بھی عمل ہوتا رہے، اس شریعت پر بھی عمل ہوتا رہے، نہ وہ شریعتیں اپنے نبی کے زمانے میں برحق تھی، وہ تمام کی تمام شریعتیں اپنے نبیوں کے زمانے تک نجات کا سبب تھی۔ جب تک میرے نبی تشریف فرما نہیں ہوئے، جب تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ساری شریعتیں ٹھیک تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی برحق تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی برحق تھی، ان کی امت میں مرنے والے عیسائی بھی جنتی، یہودی بھی جنتی، لیکن خدا کی قسم جس دن سے میرے نبی نے اعلان کیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں نبیوں کا خاتم ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں شریعتوں کو ختم کرنے والا ہوں، میری شریعت آخری شریعت ہے۔ جس دن سے میرے نبی نے اعلان کر دیا، اب وہ تمام کی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب ان کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جو ان کے اوپر عمل کرے گا، یہ میرا اعلان نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اب میرا نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ اب وہ شیطان کا راستہ ہو گیا۔ جب نبی آ گئے، نبی آخر الزمان تشریف لے آئے، جب ان کی شریعت آ گئی، اب اس کائنات میں ہر ایک باطل ہے، حق صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اب اس دنیا کے اندر کوئی مذہب، چاہے وہ یہودیوں کا ہو، وہ عیسائیوں کا ہو، مکمل منسوخ ہو چکا، بند ہو چکا۔ ان کی کتابیں پڑھنا بھی اب جرم ہو گیا،
ان کی شریعتیں پڑھنا بھی اب جرم ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، یہ مشکوٰۃ شریف میرے پاس ہی پڑی ہوئی ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث پاک بھی میں نے سنائی تھی۔ عمر فاروق اعظم تورات کا ایک پرچہ اٹھا کے آپ تلاوت کر رہے ہیں، اتنے میں میرے نبی تشریف لے آئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق اعظم، جس کے ایمان کی گواہی خود شیطان بھی دیتا ہے، اللہ کا رحمان نبی بھی دیتا ہے، اللہ کے نبی نے بھی جس کی ایمان کی گواہیاں دی، پکا مضبوط مسلمان، ایسا مسلمان جس راستے پہ چلے شیطان وہ راستہ چھوڑ جائے، جس کو اللہ سے اللہ کا نبی مانگ کے لے، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب سے عزت عطا فرما، مدد عطا فرما۔ وہ عمر فاروق اعظم جو اللہ سے مانگ کے لے لیا، وہ جب تورات کا پرچہ پڑھ رہے ہیں، میرے کریم آقا جی نے دیکھا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایسے مکہ مارا، فرمایا عمر دیکھتا نہیں اللہ کے نبی کا چہرہ کتنا سرخ ہو گیا۔ کریم آقا جی علیہ السلام کا جب چہرہ انور سرخ دیکھا، جلال میں دیکھا، فوراً حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ دیے، عرض کی یا رسول اللہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، آپ کو ناراض کرنا میرا مقصد نہیں تھا، میں تو یا رسول اللہ ویسے ہی علم کے طور پر یہ پرچہ پڑھ رہا تھا۔ میرے کملی والے نے جلال کے اندر فرمایا خدا کی قسم آج یہاں پر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ اپنی تورات نہ پڑھتے، میرے قرآن کی تلاوت کرتے۔ حضور کے بعد کوئی شریعت نہیں، حضور کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اب وہ جتنے بھی مرنے والے ہیں ببانگے دہل، میں قرآن پاک کے سہارا لے کر یہ علل اعلان کہتا ہوں، اس وقت اسلام میں مرنے کے علاوہ جتنے بھی دنیا پہ مرنے والے ہیں وہ سارے جہنمی ہیں، وہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ صرف نجات اب اسلام کے پاس ہے، نجات اب صرف اور صرف دامن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، نجات اب صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ حضور کے بعد اب نہ کسی شریعت میں نجات ہے، نہ آج حضور کے علاوہ کسی اور کے دامن میں نجات ہے۔ دامن مصطفیٰ سے جڑ جاؤ، نجات مل جائے گی، شریعت محمدی پر عمل کر لو، نجات مل جائے گی۔ اب یہاں سے آپ اندازہ فرما لیں کہ میرے نبی نے ہمیں تہی دامن نہیں چھوڑا، میرے نبی نے ہمیں ایویں ہی نہیں چھوڑ دیا، لاوارث نہیں چھوڑ دیا، یتیموں مسکینوں کی طرح ہمیں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آئیے میں آپ کو عرض کروں، آپ اگر اسلام پر عمل کرتے ہیں، قرآن پاک کے اندر سورہ محمد ہے، 12 نمبر آیا مبارکہ ہے، فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور کافر برتتے ہیں، کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھائیں، اور آگ میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ میرا کلام نہیں، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ایمان والے کو اللہ جنت دے گا، اس کے نافرمان کو، اسلام کا دامن چھوڑنے والے کو اللہ نے جانوروں کی طرح کہہ رہا ہے۔ عزت ہے تو اسلام میں ہے، عزت ہے تو مسلمان کی ہے، مسلمان کو وقار اللہ نے دیا ہے، عزت مسلمان کو ملی ہے، عزت دامن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ملی ہے۔ یہ جتنے بھی ہیں اب یہ چوپائے ہیں، جانور بھی کھا رہے ہیں، یہ بھی کھا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ انسان بنایا ہے تو اسلام نے انسان بنایا ہے۔ آپ کو ماں کی تمیز کس نے دی؟
اسلام نے آپ کو ماں کی تمیز دی ہے، اسلام نے آپ کو بیٹی کی تمیز دی ہے، اسلام کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے یہ آپ کی خالہ ہے، یہ آپ کی ماسی ہے، یہ آپ کی پھوپھی ہے، آپ نے اس کا بھی احترام کرنا ہے، یہ آپ کا باپ ہے، یہ آپ کی ماں ہے، یہ آپ کی بہن ہے۔ آج بھی اس معاشرے کے اندر آپ جا کے دیکھیں، یورپ کے اندر یہ کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ 18 سال کا ہوا، چل بھئی تو کون تے میں کون، چل جا تو بھی مادر پیدر آزاد ہیں، تو بھی مادر پیدر آزاد ہیں، نہ تیرے اوپر کوئی اور پابندیاں ہیں، نہ تیرے اوپر کوئی پابندیاں ہیں، جانوروں کی طرح جیو۔ کئیوں نے ناک پھڑوا لیے، کئیوں نے کان پھڑوا لیے، کئیوں نے اوپر جسم کے اوپر ٹیٹو بنوا لیے، وہ انسان شیطانوں کی شکل اختیار کر رہے ہیں، انسان جانوروں جیسے کپڑے پہن رہے ہیں، اور وہ پہننے پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ کبھی گھٹنوں سے کپڑوں کو پھاڑ لیا، کبھی اوپر سے کپڑوں کو پھاڑ لیا، گندے لیریاں اٹھا کے اپنے جسم پر فیشن کے نام پر اس کو سجا لیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، نہ آپ کو جانور کے اندر انسان کے اندر کوئی فرق نہیں پتہ چلے گا۔ کتوں کے ساتھ سونا جاگنا انہوں نے اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھ لیا ہے، جانوروں کے اندر رہنا، بندروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ رہنا انہوں نے اپنے لیے عزت کی بات سمجھ لی ہے۔ لیکن خدا کی قسم، میرا رب وہ رب ہے جس نے مسلمان کے بارے میں کیا کہا؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ انسان جانور نہیں ہے، ناک پھڑوا کے، کان چھدوا کے، بالیاں پہن کر، کڑے پہن کر، جانوروں کی طرح کبھی ٹانگوں میں کڑے ڈال لیے، جانوروں کی طرح کبھی ہاتھوں میں کڑے ڈال لیے، کبھی گلوں کے اندر کڑے ڈال لیے، کبھی عجیب عجیب اپنے جسم کے اوپر نقش و نگار بنوا لیا۔ قرآن کہتا ہے اوے یہ شاہکار خدا ہے، اس کو تبدیل نہ کر، یہ شاہکار خدا ہے، اس کو تبدیل نہ کرو۔ وہ مولانا کنزول ایمان شریف چپو، کنزول ایمان شریف، اس کو تبدیل نہ کرو، یہ شاہکار خدا ہے، یہ تصویر خدا ہے۔ آج جو دنیا کے اندر اعلان کیا گیا، آئیے میں آپ کو قرآن پاک کے اندر سے یہی بات جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کا میں آپ کو ثبوت پیش کروں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے رب کو چیلنج کیا، شیطان کہتا ہے قسم ہے میں ضرور بہکاؤں گا اور ضرور انہیں آرزویں دلاؤں گا، ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چارپائیوں کے کان چیریں گے، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدلیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مبینہ۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ صحیح خسارے میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فرمایا یاد رکھو فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ ہمارے آپ بالوں کو دیکھیں، کسی نے کہیں سے کٹ مروایا ہوا ہے، داڑھیوں کو دیکھیں، داڑھیوں کے عجیب سے ڈیزائن بنوائے ہوئے ہیں، شکلوں کے اوپر ٹیٹو بنوائیں، جسموں کے اوپر ٹیٹو بنوائیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اوہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہ کرو۔ میرے بھائی مسلمان، خدا کی قسم تیری عزت اسی وقت تک ہے جب تک تو اسوہ محمدی پر عمل کرے گا، تو نبی اکرم کے نقش قدم پر چلے گا۔ خدا کی قسم تیرا چہرہ اسی وقت خوبصورت لگے گا جب یہ 4 بال تیرے چہرے کے اوپر ہوں گے۔ چہرہ مڑوا کے تو خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم
یہودیوں والی شکل بنا کے تو اللہ کے نبی کو راضی نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، شیطان کو ولی بنا کر، شیطان کو دوست بنا کر تو اللہ کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی تیری قدم اسی وقت چومے گی جب تو چہرہ محمدی بنائے گا، جب تو لباس محمدی بنائے گا، جب تہذیب محمدی پر عمل کرے گا۔ نہیں تو یار آؤ مجھے تم قائل کرو، قرآن و حدیث سے میں قائل کرتا ہوں نجات میرے نبی کے دامن سے ہے، نجات اسلام کے اندر ہے۔ اگر کامیابی ملے گی حضور کی غلامی میں ملے گی، یہ میں قرآن و حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ آپ ثابت کر دیں یہود کے پیچھے چلنے سے کامیابی ملے گی، عیسائیوں کے پیچھے چلنے سے کامیابی ملے گی۔ قرآن پاک نے واضح طور پر کہہ دیا یہ یہودی اور نصرانی تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اور یار یہ تو قرآن پاک وبانگ توحل بیان کرتا جا رہا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، الزہد والرقائق، ابن مبارک کے اندر پہلی جلد ہے اور حدیث پاک کا نمبر ہے 5068۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے فرماتے ہیں لا یأتین علی الناس زمان یکون ہم احدہم فی بطنہ ودینہ ہوا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں آدمی کا اہم مقصد پیٹ پالنا ہوگا اور اپنی خواہشات پہ چلنا ہوگا، اپنی خواہشات پہ چلنا اس کا دین ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، یہ 14 صدیوں پہلے اللہ کے نبی بتا گئے ہیں یہ زمانہ آنے والا ہے، یہ زمانہ آنے والا ہے۔ یکون ہم احدہم فی بطنہ، ان کا پیٹ ان کا مقصد ہوگا، اپنی خواہشات پہ چلنا ان کا دین ہوگا۔ آج دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق موڑ دیا ہے۔ داڑھی کو کٹوا لینا، کہتے ہیں یہ کون سا جی لازمی ہے جی، یہ کون سا فرض ہے جی، یہ کون سا ضروری ہے جی۔ اوہ خدا کی قسم یہ لازمی ہے، تیرے اوپر تیرے نبی جیسا چہرہ بنانا لازمی ہے تاکہ تو قبر میں جائے فرشتے دیکھتے ہی پہچان جائے میرے محمد کا غلام آ گیا ہے، دیکھتے ہی پتہ چل جائے نا جی وہ اللہ کے ولی کیا ہو گیا، کدھر جا رہے ہو۔ کیا اسلام کا دامن اتنا تہی دامن ہے، اتنا خالی ہے کہ اسلام کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اپنے نوجوانوں کو دینے کے لیے، اپنے بوڑھوں کو دینے کے لیے؟ اسلام کے پاس کوئی نظام نہیں، کوئی تمدن نہیں، کوئی تخیل نہیں۔ اسلام ایسا مذہب ہے، خدا کی قسم تو چل کے دیکھ، جن لوگوں نے 6 بر اعظم پر اسلام کی حکومت کو رائج کیا، اس 6 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا حکمران کیا کہتا ہے، اگر عمر کی سلطنت میں ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت والے دن اس کا گریبان پکڑا جائے گا۔ 70 سال سے آپ 76 سال گزر گئے، آپ پاکستان کے اندر اغیار کا نظام چلا رہے ہیں نا، اور یار کم از کم 1 سال کے لیے نظام محمدی بھی چلا کے دیکھو نا۔ تمہارے زمین کے اندر باوجود خزانوں کے ہونے کے، معدنیات کے ہونے کے، ہر چیز ہونے کے باوجود تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے جی دوسروں کا اس کے اوپر قبضہ ہے۔ نہیں نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، میرا رب نہیں چاہتا ان خزانوں سے تم فیض یاب ہو جاؤ۔ جب تم میرے نبی کے نظام کو لے کے آؤ گے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ زمین بھی خزانے اگلے گی، یہ آسمان بھی خزانے اگلے گا، زمینیں خود بخود خزانے اگلے۔ لو جی استعمال۔ دعا کرتے ہیں کہ سال نو کی آمد ہم مسلمانوں کے لیے تبدیلی کا باعث بنے۔ ہماری حکومت کا بھی لوگو یہی ہے نا جی، تبدیلی۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں ہم حقوق کی ادائیگی میں، ہم موت کو یاد کرنے میں، ہم حضور کی غلامی میں اپنے اندر تبدیلی لے کے آئے، ہم اپنی شکل و صورت جینے مرنے